جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ ہم کو زیب نہیں دیتا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کسی شاعر نے کہا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے. وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اس انتہائی قیمتی اور اہم اجلاس کا خلاصہ ہمارے محترم حضرت مولانا احمد سعید صاحب قاسمی دامت برکاتہ نے بہت ہی جامع اور معنی صورت میں تحریری طور پر خطبہ استقبالیہ کی شکل میں پیش کیا. وہ ہمارے اس اجلاس کا لب لباب اور خلاصہ ہے. اس وقت ہمارا یہ جمع ہونا اس میں بہت بڑی قربانی ہمارے حضرت مولانا غلام محمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ اور جمعیت کے روح راما حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب مفتاحی دامت برکاتہ اور ہمارے نوجوان فاضل مولانا عبدالقیوم صاحب قاسمی ان حضرات کی کوششوں کا نتیجہ ہے. اللہ کرے یہ سلسلہ قیامت تک دین کی اشاعت اور حفاظت کا ذریعہ بن جائے. خطبہ استقبالیہ میں ہمارے لیے خطوط کو متعین کر دیا گیا ہے اور اس میں پہلے نمبر پر جو مجھ سے متعلق عنوان دیا گیا اس کا خلاصہ پیش کر دیا گیا ہے. مسئلے کو بھی بیان کر دیا گیا, اس کے اسباب و علل کا بھی تذکرہ آیا. اب اگر کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی جماعت, اس مجمع کو دیکھ کر آپ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں. یہ کوئی بہت بڑا عظیم الشان طبقہ ہے. دیوبند تو ایک چھوٹے سے قصبے کا نام ہے, آپ سب حضرات جانتے ہیں. اور دیوبند بستی ہے, کوئی مذہب نہیں, کوئی مسلک نہیں, کوئی مشرب نہیں. اس بستی میں چونکہ اس وقت کے انتہائی نازک حالات ہیں, جب ایک طرف سے اسلام کی ظاہری شوکت کو عالمی سطح پر توڑ دیا گیا تھا
طرف سے احیاء اسلام کے لیے کی جانے والی کوششیں بظاہر ماند پڑ رہی تھیں. بلا تشبیہ جیسے غزوہ احد میں صحابہ کرام زخموں سے چور تھے اور پھر اچانک ان کو دوبارہ آواز دی گئی. علماء کا مجمع ہے، آپ کی نگاہوں میں وہ منظر ہوگا. دنائے مبارک شہید ہو چکے ہیں اور آپ نے مبارک نورانی ہاتھوں سے اس خون کو زمین پر گرنے نہیں دیا اور وہیں پر پوچھ لیا اس رحمت کے پیش نظر کہیں اس امت پر کوئی عذاب نہ وارد. دو ذرہیں ظاہری اسباب کے تحت کمال متوکل ہونے کے باوجود آپ نے امت کی تعلیم کے لیے پہنی ہوئی ہیں، بوجھل ہیں، چٹان پر سہارا کیے بغیر اوپر چڑھ نہیں سکتے. اس سہارے کے بعد اوپر پہنچے ہیں. ان حالات میں تھکے ماندے اور زخموں سے چور ان صحابہ کو آواز جب دوبارہ دے دی گئی تو اسی حالت میں کیسے لگتے ہیں دین کی خاطر. اللہ نے کس طرح اس منظر کو دیکھا ہوگا اور کیسا پیار اللہ کو اس جماعت پر آیا ہوگا. بالکل اسی انداز کی صورتحال تھی وہ 1857 کے بعد کی، جب سن 1866 میں یہ حضرات بے سر و سامانی کی حالت میں اس انار کے درخت کے نیچے بیٹھے. دیوبند چونکہ مین لائن سے ہٹا ہوا تھا، اصل راستہ سہارنپور دلی کا آپ لوگ جانتے ہیں، شاملی وغیرہ کو ہے اور مار کا ادھر ہی ہوا تھا. اور سب حضرات جو بچے کچے تھے کچھ ہجرت کر دیے. ابھی حضرت مولانا مفتی ابراہیم صاحب نے واقعہ سنا دیا آپ کو، جب حضرت حاجی صاحب علیہ رحمہ سے وہ تو ہجرت کر کے مکہ چلے گئے، ان سے کسی نے کہا تھا کہ ہم نے دیوبند میں ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا ہے. تو حضرت حاجی صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا تھا تم کہتے ہو ہم نے مدرسہ قائم کیا، یہاں اس ملک میں احیاء اسلام کے لیے روتے روتے لوگوں کی آنکھیں سفید ہوتی ہیں. اس صورتحال میں بہت سے جیلوں میں تھے داڑھی والے، ٹوپی والے، بالکل جو اس وقت عالم میں منظر ہے اسی انداز کا منظر اس وقت تھا. جامع مسجد دلی، لال کنواں، چاندنی چوک، اس سارے علاقے میں داڑھی والوں کی لاشیں ہی لاشیں. علماء دین کا شاندار ماضی حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب علیہ رحمہ نے لکھی ہے، اس میں آپ حالات پڑھیں گے اور پڑھنی چاہیے. اس میں ہمارے اکابر علماء کا تذکرہ ہے. پھر جب پادری آئے جگہ جگہ، ہر وہ جگہ جہاں پر مجمع ہوتا تھا، پادری آ کے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر اعتراضات کیا کرتے تھے، قرآن پاک پر اعتراضات کیا کرتے تھے. اور علماء اکثر مقتول ہو چکے تھے یا ہجرت کر لیے یا جیلوں میں تھے، تو اس وقت ان پادریوں کو جواب دینے والا کوئی ہوتا نہیں. اس وقت وہ صورتحال اور کر رہی ہے پورے عالم میں. آپ جب دیکھیں گے انٹرنیٹ میں جو مسائل آ رہے ہیں، جو اشکالات آ رہے ہیں، بعینی مولانا عبدالحق صاحب علیہ رحمہ کی جو تفسیر حقانی ہے اس کے مقدمے میں اسی پس منظر میں آپ دیکھیں گے جیسے ہر مفسر نے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق رعایت کی ہے لکھنے میں، انہوں نے بھی اس میں پادریوں کا تذکرہ کر کے ان کے اشکالات کا تذکرہ کر کے اور ان کے جوابات کو ذکر کیا ہے. آپ جب ملائیں گے آج کی عالمی صورتحال کو اس کے ساتھ، آپ من وعن نہیں پائیں گے. وہ چونکہ پہچانتے نہیں تھے کہ عالم کون ہے، لہذا جس کے سر پر ٹوپی دیکھی، داڑھی دیکھی، کرتا لمبا دیکھا، اس کو انہوں نے تختہ دار پر چڑھا دیا.
جب ان کو اچھی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ اب ہم قابو پا چکے تو انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن وہ عام معافی بھی ایک دھوکہ کی، اس کی تفصیلات آپ کو ان کتابوں میں ملے گی، بلکہ ابھی دارالعلوم دیوبند نے جو تاریخ ریشمی رومال تاریخ شفلین شائع کی ہے اس میں مقدمے میں اور مختصر تفصیل کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد یہ حضرات انہوں نے منظر دیکھا، اس منظر کو آپ غور سے سمجھ لیں۔ جن حضرات نے شاملی کے میدان میں، اس لیے نہیں کہ انہیں کسی ملک کی ضرورت تھی، وہ تو ملک کو کبھی چاہتے ہی نہیں تھے، حکومت، ریاست، سیاست کو اکابر نے کبھی چھیڑا ہی نہیں۔ ابھی خطبہ استقبالیہ میں اس کو واضح طور پر کہا گیا اور اس کا اعادہ آج کی اس اجلاس میں علی اعلان اس لیے کیا گیا کہ یہ کوئی بھی سیاسی پلیٹ فارم نہیں بن رہا ہے۔ اس کا اعادہ اس وقت خطبہ استقبالیہ میں اس لیے برملا کیا گیا تاکہ کوئی بھی شخص کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ وہاں بھی مد نظر تھا صرف اعلاء کلمت اللہ، اسلام کی بقا۔ تو اس وقت انہوں نے رہا ہونے کے بعد جب دیکھا کہ جن حضرات کی جانیں گئیں اسلام کی حفاظت کے لیے، ان کے بچے سڑکوں پر اس وقت بھیک مانگ رہے تھے۔ مسلمانوں میں اس وقت قوت نہیں تھی کہ وہ ان کو سنبھالتے، ان کو ٹکڑا دیتے، اور اس وقت عیسائی مشنریوں نے جگہ جگہ اسی طرح یتیم خانے قائم کر دیے، جس طرح اس وقت پورا کشمیر NGOs کی لپیٹ میں گر چکا ہے۔ ان لوگوں نے جیل سے رہا ہونے کے بعد جب اس صورتحال دیکھی کہ یہ تو اولادیں ان کی ہیں جنہوں نے شاملی کے میدان میں قربانی کی، جنہوں نے پادریوں کا مقابلہ کیا، اور لوگ جیل ہیں اس وجہ سے کہ اسلام کی بقا کی انہوں نے کوشش کی، انہی کے بچے اس وقت قسم کرسی کے عالم میں ہیں اور ان کو یتیم خانے لے جا رہے ہیں، مسیحی مشنریاں لے جا رہی ہیں، تو یہ اولادیں 10 سال کے بعد کیا بنیں گی؟ اللہ نے ان لوگوں کو فراست دی تھی، بالکل وہ جیسے آواز دی گئی تھی اور میں دوبارہ زخموں سے چور، مالی طور سے مفلوج۔ اللہ نے ان کے دل میں یہ الہام ڈالا کہ انہوں نے پھر اس مسجد چھتہ کے صحن میں مشورہ کیا کہ ایک مدرسہ بنائیں گے، ان بچوں کے ایمان کو بچائیں گے، اور ایک ایک مسلمان کے دروازے سے ہم ٹکڑا مانگیں گے، روٹی مانگیں گے، وہ ان یتیموں مسکینوں کو کھلائیں گے اور ان کے دین کی بقا کی کوشش کریں گے۔ اس طرح سے وہ چھوٹا سا مدرسہ جب قائم ہوا، اس وقت مد نظر صرف دیوبند کا شہر، سہارنپور کا ضلع یا یوپی کی ریاست یا ہندوستان کا ملک نہیں تھا، بلکہ عالمی سطح پر جو سقوط ہو گیا تھا خلافت عثمانیہ کا جنگ عظیم کے بعد، اور جو سارا معاملہ پلٹ گیا تھا اور پورا دنیا کا نظام سارا مسیحی نظام کے تحت داخل ہو گیا تھا، وہ حضرات کے مد نظر تھا۔ اور اس وقت یہ ایک چھوٹی سی شکل قائم کی جس میں اللہ پاک نے تکوینی طور پر اس چھوٹے سے درخت کے نیچے وہ 2 حضرات بیٹھ گئے، استاد محمود، شاگرد محمود۔ اس چھوٹے سے کام میں اللہ نے ایسی برکت پیدا کر دی کہ آج 150 سال کے بعد وہ سلطنت جو اس زمانے میں دعویٰ کرتی تھی کہ ہماری سلطنت پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، مشرق مغرب شمال جنوب ہر جگہ اس وقت مسیحیین کی سلطنت تھی، اور یہ دعویٰ کرتے تھے اور سارے اسباب اور وسائل ان کے لیے میسر تھے۔ آج 150 سال کے بعد اگر اس ایشیا میں، یورپ میں، افریقہ میں، امریکہ میں، حتیٰ کہ عرب ممالک میں آپ کو قرآن کی خدمت کرنے والے ملیں گے تو ان کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں اس انار کے درخت کے ساتھ قائم ہے۔ گزشتہ سال سعودی عرب میں مکاتب کے بارے میں ایک خاص پالیسی وہاں کے مقامی حالات کی وجہ سے جاری ہوئی، اور جو ادھر ادھر سے جا کے وہاں مکاتب پڑھا رہے تھے وہ موقوف ہو گئے تھے،
نے دیکھا کہ اس اسلامی ملک میں بھی اکثر مکاتب بند ہو گئے، اس لیے کہ اس عرب ملک میں بھی قرآن پاک کی تعلیم دینے والے اسی شجر انار سے منتسب ہو کر کسی نہ کسی ملک سے وہاں قرآن میں پہنچ گئے۔ آپ کو حوصلہ افزائی کے لیے عجیب میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ایک حصے میں مکاتب چلتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے۔ وہاں آپ کو 2 مدرس ملیں گے۔ ان کے باپ کا نام تھا رام پیارے، رہتے تھے یو پی میں۔ رام پیارے سے ہو گئے عبداللہ، شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی علیہ رحمہ سے ہوئے بیعت، پھر ہوئے حافظ ہونے کے بعد فاضل دارالعلوم دیوبند ہو گئے، پھر تاوی کا مدرسہ جا کر انہوں نے تعلیم کیا۔ کتنے علماء وہاں یہاں کے بھی پڑھ کر آئے، بڑے بڑے علماء اس علاقے کے بھی وہاں سے فیضیاب ہوئی، اور اس کے بعد حج میں چلے گئے۔ خود انہوں نے سنایا، کہا میرا جی چاہتا تھا اب مجھے مدینے کی سرزمین میں جگہ ملنی چاہیے، مسجد قباء کے بالکل برابر ہے۔ ایک عرب شیخ نے ان کو اتنی جگہ، جتنا یہاں یہ سٹیج ہے، اتنی جگہ ان کو دے دی اپنے باغ میں سے، اس وقت باقی سائڈ میں باغ ہے اس سائڈ میں، اس نے اپنے ہاتھ سے اینٹوں سے چھوٹا سا مکان بنایا، اللہ نے اس کا گھر بسایا، بکریاں پالنے کا کام کرتے تھے۔ حضرت مولانا اسد مدنی علیہ رحمہ کے مجاز بھی ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ان بکریوں کا دودھ ایک وقت اپنے بچوں کو پلاتے، ایک وقت حاجیوں کو دعوت کر کے لاتے۔ اللہ نے 2 اولادیں دی، ایک عبداللہ، ایک عبد الرحمن، ایک عبدالعزیز، دونوں حافظ ہوئے، قاری ہوئے، دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہوئے، اور مسجد نبوی میں اس وقت قرآن پاک کا مکتب پڑھا ہے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ یہ ہے اس انار کے درخت کا اثر، اور جن لوگوں نے پوری قوت اس عالم میں اس داڑھی کو، اس ٹوپی کو، اس کرتے کو ختم کرانے کے لیے کوشش کی تھی، ان کے قلب انگلینڈ میں آج بھی اس شجر انار سے منتسب لوگوں کی اولادیں اس حال میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، سکولوں اور کالجوں میں ان کے سر پر لندن میں امامہ بنا ہوا۔ کام ہوا سارا علمی، کام ہوا سارا عملی، کام ہوا سارا دعوت۔ ہمارا میدان خالص علمی، خالص عملی، خالص دعوتی ہے۔ اس لیے ہم پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ یہ تو دیوبند میں رہنے کی وجہ سے، کیونکہ علماء اس وقت یہ سڑک سے ہٹ کر ایک گاؤں تھا، وہاں انہوں نے احیاء اسلام کی کوشش کی، اس لیے وہاں رہنے کی وجہ سے ان حضرات کو اور وہاں پڑھنے والوں کو دیوبندی کہا جانے لگا، ورنہ دیوبند کوئی مذہب نہیں، کوئی مسلک نہیں، کوئی مشرب نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے حضرت علامہ انور شاہ علیہ الرحمہ کو کشمیری کہتے تھے کیونکہ کشمیر کے رہنے والے پوری دنیا میں۔ اور پھر یہ نسبت ایسی بڑی، دیوبند میں پڑھنے والوں کو تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ ان کے بنائے ہوئے ہشتگانہ اور اصولوں کے ماتحت ہر چیز میں مٹنا پڑتا ہے۔ اسی لیے پوری دنیا میں اس سلسلے سے منسلک مدارس علی العراق یہ بات کہتے ہیں کہ شجر انار کے نیچے ان حضرات نے پالیسی طے کی کہ ہم غریب مسلمانوں سے ٹکڑا مانگ کر ان غریبوں، مسکینوں، طالبوں کو کھلائیں گے، ہمیں کسی کا کچھ نہیں چاہیے۔ اس لیے ہم آج بھی بوائے دوہل دنیا سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا پیسہ جتنی بھی حکومتیں ہیں ان غریب مسلمانوں کی حالت درست کرنے پر خرچ کرو، ان کے میڈیکل کالجوں کو دے دو، یہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ بیچارے بھیک مانگ رہے ہیں سیٹوں کے لیے، یہ بیچارے بھیک مانگ رہے ہیں کہ رشوتیں دینی پڑتی ہیں انجینئرنگ کالجوں میں داخلوں کے لیے۔ ہم طالب علم مسلمانوں کے ٹکڑے سے ٹکڑا مانگ کر اپنا دن گزار لیں گے، لیکن تمہیں اگر کچھ دینا ہے تو مدرسوں کو نہ دو،
ہم ہمیشہ قربانی دے کے آئے ہیں اور یہ اپنے بھائیوں کے لیے قربانی دیں گے. یہ ڈگریاں لے لے کر سڑکوں پر بھی مانگتے پھر رہے ہیں. آپ کو حکومت کو جو کچھ دینا ہے وہ ان کے لیے ان کے کالج تیار کر کے دے. ہمیں نفرت نہیں ہے کسی چیز سے، اور اس استغنا کو برقرار رکھ کر انہوں نے مقابلہ کیا. ہمارا کام علمی ہے اور یہ کام قرآن کی بنیاد پر ہے، اور قرآن کو سب جانتے ہیں یہ وحی الہی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، اس کا ایمان ہی باقی نہیں رہتا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل عمل کو تو ہم قرآن پاک کی تشریح کہتے ہیں، تقریر کو ہم قرآن پاک کی تشریح کہتے ہیں. وہ تقریر ہے، قول ہے، فعل ہے، عمل ہے، جو کچھ بھی ہے حدیث کے نام سے جس کو پکارا جاتا ہے، وہ ہم اس علم الہی کو سمجھنے کے لیے علم الہی کی تشریح کے طور قبول کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور اس انداز سے پڑھاتے ہیں کہ وہ کوئی رسالہ ہاتھ میں اٹھا کر مطالعہ نہیں کرتا، بلکہ ہمارا محدث اب بھی کرتا ہے کہ مجھ سے میرے استاد نے بیان کیا، اس سے اس کے استاد نے بیان کیا، اس سے اس کے استاد نے بیان کیا، اس سے فلاں تابعی نے بیان کیا، اس سے فلاں صحابی نے بیان کیا، اور صحابی کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سلسلے کو ہم قائم کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ قائم کرنا ہم اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، نہ کسی کے مقابلے میں اور نہ کسی پر ہم احسان رکھ رہے ہیں. ہمارے اس وطن میں وقفہ ہو گیا. وقفہ ایسا ہو گیا کہ سیاسی حالات نے بہت سالوں سے ہمارے وطن کو جکڑ لیا. ان سیاسی حالات کے تحت میں یہاں ہر چیز کو دیکھا جانے لگا. ہم لوگوں کو اس اجلاس سے یہ عہد کر کے جانا ہے کہ جیسے ہمارے اکابر نے قرآن اور حدیث کی تعلیم کی ٹھوس بنیاد کو مد نظر رکھ کر اس پیغام کو پورے عالم میں عام کیا، اور انہوں نے تخصیص نہیں کی کسی ملک. وہ لوگ عجیب ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ مشن چلانے والے کسی خاص ملک سے تعلق رکھتے ہیں، کسی خاص گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں. اگر ہم کسی خاص گاؤں یا ملک کی سیاست کا شکار ہوتے تو پھر اس ملک کا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نہ کہلاتے. اگر ہم کسی خاص ملک سے تعلق رکھتے تو پاکستان کے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نہ کہلاتے. اگر ہم کسی خاص ملک کی سیاست سے تعلق رکھتے تو بنگلہ دیش کے شیخ الاسلام اس وقت جب مشرقی پاکستان تھا علامہ ظفر احمد تھانوی نہ کہلاتے. اور اگر ہم کسی خاص ملک کی سیاست کا شکار ہوتے تو وہ جمعیت جو دلی میں قائم ہے، اسلام آباد میں قائم ہے، بنگلہ دیش میں قائم ہے، برطانیہ میں قائم ہے، افریقہ میں قائم ہے، ہر جگہ ایک ہی نام سے قائم نہ ہوتی. اور ہمارے عوام کا میدان ہے یہ دعوت و تبلیغ. آپ پوچھیں ہمارے امریکہ میں کام کرنے والے دعوت و تبلیغ سے تمہارا منشور کیا ہے، وہ کہے گا جی میرے 6 نمبر. آپ مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے سے پوچھیں آپ کا کام کیا ہے، منشور کیا ہے، وہ کہے گا دعوت کے 6 نمبر. آپ دعوت پنڈی میں کسی سے پوچھیں اس دعوت والے سے آپ کا منشور کیا ہے، وہ کہے گا ہمارے 6 نمبر. اور آپ دلی میں بیٹھے کسی آدمی سے پوچھیں، سری نگر میں بیٹھے کسی آدمی سے پوچھیں، گریز، دلیر، گوڑا، کشتواڑ، پونچھ، راجوری میں بیٹھے ہوئے کسی سیدھے سادے ہمارے دعوت والے ساتھی سے پوچھیں آپ کا منشور کیا ہے، وہ کہے گا ہمارا 6 نمبر. یہ ایک بین الاقوامی اسلامی نظام ہے جو علمی نظام ہے، دعوتی نظام ہے، ایمانی نظام ہے. ہمیں کوتاہی یہ ہو رہی ہے ہم اب پورے عالم کو اپنا یہ پیغام ابھی سمجھا نہیں سکتے. جب ان کو ہماری بات سمجھ آ جائے گی وہ سمجھیں گے کہ یہ دیوبند سے منسوب یہ طبقہ کسی کا دشمن نہیں ہے، یہ تو خیر خواہ ہے ہر ایک کا. یہ تو فرمایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو سب جا رہے تھے جہنم کی طرف، پکڑ پکڑ کے ہم ان کو بچا رہے ہیں. کاش ہم اس بات
سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں تو ان کو محسوس ہوگا کہ اس طبقے کا کام کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، اس طبقے کا کام کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، کسی ایسی چیز کے خلاف نہیں ہے جس کو ہم دنیا میں فرقہ بندی کہتے ہیں، لیکن یہ طبقہ جہنم کی آگ سے ہر طبقے کو بچا کر اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت بہت ہی قانون کا بوجھ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کی سیاسی صورتحال نے یہاں اس بات کو سوچنے سے بہت ہی مشکل بنا دیا، کیا کوئی کام خالص دینی بنیادوں پر بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ یہاں کے ذہنوں میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی دین کا کام بھی کرتا ہے وہ اغراض کے تحت ہوگا، نفسانیت کے تحت ہوگا، دینی کام یہاں کا کسی سیاست کے تحت ہوگا۔ لیکن اگر ہم اپنے اکابر کی روش پر کام کو آگے بڑھاتے گئے، وہ وقت زیادہ دور نہیں ہوگا جب دنیا اس بات کا اعتراف کرے گی کہ ہم غلط فہمی میں تھے، اصل امت کے مسیحا یہ۔ یہاں اس وقت ارتداد کے دو سنگین فتنے، ایک فتنہ جس کا تذکرہ ابھی اکبر کے دین الہی کی شکل میں آیا، کشمیریت کے نام پر یہاں جس وقت سے کشمیری قائم رہا ہوگا، آج مہم چلائی جا رہی ہے اس کشمیریت کے نام پر 600-700 سال پیچھے جائیں، کہاں جائیں؟ کشمیر کی قسمت تو اس وقت کھلی جب یہاں خواجہ عبدالرحمن بلبل رحمت اللہ علیہ اور جب یہاں حضرت میر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ 700 سادات کا قافلہ آیا، اس وقت کشمیر کی قسمت کھلی اور کشمیر جہالت اور غفلت اور کفر کی ظلمتوں سے نکل کر نورانیت کی طرف آئی۔ ہم سے کوئی کہے گا کہ اس سے پہلے والے زمانے کی طرف لوٹ جاؤ، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ رجعت تاخری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کشمیریت کے نام پر ہم کو کوئی زمانے جاہلیت کی طرف لے جائے؟ اور تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ہماری ریاست کے پڑھے لکھے لوگ، ہماری ریاست کو میں اپنے کو دانشور کہلانے والے لوگ یہاں کی علمی دانشگاہوں میں یہ نقطہ لے کر اٹھتے ہیں، وہ تصور یہ دینا چاہتے ہیں کہ اسلام آیا تو اختلاف آیا۔ الیاذ باللہ، دنیا میں تو اصل بنیاد اسلام کی ہے، دنیا میں پہلا شخص آدم آیا، وہ پیغمبر کا سب لوگ مانتے ہیں، وہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد جہاں کہیں انحراف ہوا ہے، اختلاف تو وہاں سے شروع ہوا ہے۔ کشمیر میں جس وقت اہل اللہ کا یہ قافلہ آیا ہے، ان اولیاء کا، ان سادات کا، اس وقت کشمیر کے قلوب روشن ہو گئے، اس میں شک نہیں، بیچ میں ایسا وقفہ ہوا۔ ہمارے اوپر احسان ہے ان سادات کا، ہماری نسلوں کے اوپر احسان ہے ان کی اولادوں کا، انہوں نے انتہائی مشقتوں کے ساتھ، انتہائی تکلیفوں کے ساتھ دین اسلام کی شمع کو روشن رکھا۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہوئی کہ ابھی ہمارے مفتی مظفر صاحب دامت برکاتہ بیان کرتے تھے کہ ان کے جو حقوق تھے جب عوام نے دین سے دوری کی بنا پر وہ ادا نہیں کیے تو انہوں نے ایسے میدان میں چھلانگ ماری کہ وہ خود دین سے دور ہو چکے۔ جہالت کا نام پھر دین پڑ گیا، لیکن ظاہر سی بات ہے جس اسلام نے کشمیر میں بسنے والے پنڈتوں کو مقام دیا کہ وہ وقت کے محدث ہو گئے اور ان کو لوگ کا اسلام نے فراہم کیا، وہ عالم میں بڑے مشائخ کے اساتذہ بن گئے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کے اساتذہ میں، بلکہ میں کل پڑھ رہا تھا، اس وقت دنیا میں بڑا شعرا ہے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کا، ان کی سوانح مجھے پرسوں ایک نے مکہ مکرمہ میں دی، اس میں بھی لکھا ہے کہ ان کے بھی ایک استاد مولانا امین کشمیری ہیں۔ ہم تو کشمیر کو اپنا مقام یاد دلانا چاہتے ہیں، ہماری بدنصیبی کی وجہ سے ان سادات کی اولادوں کو، ان پیر زادگان کو یہ
تصور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم جو عمر بھر حضرت سلطان العارفین کی واضح اور خالص تعلیمات سے جڑے، تم کو عمر بھر علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ سے جڑے، یہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب علیہ رحمہ آ کر حضرت بل کے مقدس سٹیج سے یہ دعوت دین دیتے تھے، یہ جو حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی علیہ رحمہ جو خلیفہ تھے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری علیہ رحمہ کے، جن کو عجم میں واحد یہ امتیاز حاصل ہوا کہ ان کے ہاتھ سے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلوایا گیا، وہ آتے تھے، وہ سری نگر میں جامع مسجد میں بھی اسٹیج پر بیان کرتے تھے اور حضرت بل کے سٹیج سے بھی بیان کرتے تھے اور اوقاف کے ذریعے سے ان کے پروگرام ہوتے تھے۔ آج اس کشمیر میں لوگوں کو، ان صاحب زادگان کو، پیر زادگان کو، سید زادگان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ان حضرات سے تمہارا تعلق غلط ہے۔ ہم لوگوں کا معاملہ لا یخدع ولا یخدع والا ہونا چاہیے، ہم کسی سے الجھتے نہیں، نہ ہمیں الجھنے کی ضرورت ہے، ہماری تاریخ ایسی روشن ہے کہ وہ ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک ارتداد کی شکل یہ ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، اس کو ہمیں سوچنا ہے۔ ہمارا مقابلہ ہر وقت علمی بنیادوں پر ہوگا۔ اس وقت کشمیر میں جو فتنے آ رہے ہیں وہ علمی بنیادوں پر نہیں آ رہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ غریب یتیم بچہ 10 سال شیوپورہ میں پادری کے زیر نگرانی رہتا ہے، اور عجیب موقع تھا، اس وقت کئی سادات افسر موجود بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا، اس کا ذہن 10 سال میں کھان کھلانے اور پلانے کے نام پر ایسا بنا دیا تھا، جب وہ کہہ رہا تھا مسلمان ایک دوسرے کے پیروں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ مسلمان بچہ تم تو اس کو لے گئے کھانا کھلانے کے لیے، تم تو اسلام پر لے گئے، ہم اس کو پڑھائیں گے، یہ اندر اندر دھوکہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں شکایت اس دھوکے بازی سے، ہمیں شکایت ہے اس کشمیر کے غریب مسلمان کے اس استحصال کی جس کو یہاں سے لے جایا جا رہا ہے، تم کو نوکری دیں گے اور باہر لے جا کر اس کو بائبل کالج میں بیٹھ کر پڑھایا جا رہا ہے اور تنخواہ دی جا رہی ہے تمہاری نوکری کے بدلے۔ ہمیں شکایت اس سے ہے۔ اگر علمی بنیادوں پر ارتداد پھیلایا جاتا تو جمہوری ملک میں ہمیں اختیار حاصل تھا، ہم ان کو کہتے لاؤ بائبل۔ ہمارے الحمدللہ علماء کی اتنی بڑی کھیت موجود ہے جو پادری کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 1 گھنٹے سے زیادہ ٹکنے نہیں دے سکتے، لیکن دھوکہ ہو رہا ہے۔ اور تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ایمان والا جس کے اندر سے اس وقت ایمانی حمیت رخصت ہو رہی ہے، وہ جب دوسرا کوئی کچھ کہے اس وقت تو کہتا ہے کہ ان کو جمہوری حق ہے، اور جب مسلمان اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرے تو اس کو کہتا ہے، کہا جاتا ہے کہ فتنہ مت کرو۔ اس ہفتے کی بات ہے، یہ ہفتہ گزرا، کشمیر کا محکمہ تعلیم کتابیں تقسیم کرتا ہے پلوامہ میں، زڑیوں آفس سے کتابیں مل رہی ہیں، لائبریری زڑیوں آفس سے لائبریری جا رہی ہے، 70 کتابیں پرائمری سکولوں کو اور 252 کتابیں مڈل سکولوں کو، اور ان کتابوں کے اندر لائبریری میں 4 کتابیں عیسائیت کی دی جائیں۔ کون سا جرم کیا اس کشمیر کے ایمان والے نے؟ اگر یہ مطالبہ کرتا اس لائبریری میں 1 کتاب قرآن پاک کی رکھو، یہ حق بنتا تھا، اکثریت والی ریاست حدیث کی 1 کتاب رکھو، حق بنتا۔ اور سالیو صاحب سے جب کہا کیسے گئی کتابیں، کہتے ہیں ڈائریکٹر صاحب نے بھیجی، ڈائریکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کیسے آئی کتابیں، جی مجھے معلوم نہیں، میں نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ یہ وہی مقامی طور پر انہوں نے پوچھ کیا، آخر کوئی تو سراغ ہوگا جہاں سے گھسا ہے۔ آج کی جماعت کی اردو ہے، گلستان اردو سبق ہے، اس میں سیکڑوں طوفان آیا، اس میں آخر میں ہے خالی جگہیں پر کرو، الفاظ کا عمل سکھایا جا رہا ہے۔ کہانی میں ہے جب طوفان آیا کوئی تسبیح پڑھنے لگا، اس طرح دعا کرنے لگا، کوئی ہاتھ جوڑ کے دعا کرنے لگا، کوئی سینے پر سلیم کا نشان بنانے لگا۔ سبق یہ ہے، آگے جو مشق کی ہے سوالات کی، خالی جگہوں کو پر کیجئے، اس میں لکھ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیش پر لٹکایا گیا۔ یہ تو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سرے پر چڑھنا یا نہ چڑھنا، ان کا آسمان پر حیات ہونا۔
کشمیر یونیورسٹی میں تاریخ کا توسیعی لیکچر دلایا جاتا ہے اور وہاں تقریر ہوتی ہے کہ سری نگر خانیار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہے، چاہے کوئی تاریخ باقی نہیں بچی. لیکن ہمارا جوان اس وجہ سے شکار ہو رہا ہے کہ ہم اپنے محلے کے مکتب کو مضبوط نہیں کر سکتے، ہم اپنے بچوں تک قرآن پاک نہیں پہنچا سکتے. اور یہ تفصیل مفتی صاحب ابھی آپ کو بتا چکے ہیں. میں آخر میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہماری جماعت یہ چھوٹی سی جماعت، یہ مختصر سی جماعت. ہمارے حضرت مولانا صاحب پالنپوری یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی ہم بہت کمزور ہیں، ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ اگر اللہ ہم کو مارنا چاہے تو کوئی معمولا ڈگلا مار دے ہم تو اسی سے مر جائیں گے، کسی کو گولی خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کسی کا پیر پھسل جائے اس وقت مر جائے گا. ہم تو ایسی کمزور مخلوق ہیں. ہماری جماعت بہت چھوٹی ہے لیکن الحمدللہ ہماری نسبت بہت اونچی ہے. مفکر مانا جاتا ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کو. ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ دیوبندی کیا ہے؟ انہوں نے بہت ہی پیارا جواب دیا. کہا تھا ہر اعتدال والے معقول دیندار کا نام دیوبندی ہے. میرے بھائیوں، ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا. جس دن ہماری مسلم شریف ختم ہوئی ہم نے دعوت کی حضرت حکیم اسلام قاری محمد طیب صاحب علیہ رحمہ کی. وہ دعا کرانے کے بعد کمرے میں تشریف لائے. ترجمان ہوتے تھے مظفر نگری، وہ بعد میں وہاں منشی بھی ہو گئے تھے، تعلیمات میں بڑی ادھر ہوئی. حضرت محتم صاحب نے ایک جملہ فرمایا تھا. فرمایا کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ ایسے تھے کہ جب حضرت علامہ نرشہ کشمیری علیہ رحمہ سبق پڑھانے تشریف لاتے تھے تو پہلے ایک طالب آ کے اعلان کیا کرتا تھا جاء الشیخ الثقۃ الامام. تمام طلبہ مؤدب ہو کر رہتے تھے اور بحث ختم ہوئی، سبق بھی ختم ہوا. طلبہ کو کبھی کسی حدیث کی مراد متعین کرنے میں اختلاف ہوتا تھا تو فیصلہ کرتے تھے ہم شاہ صاحب کے عمل کو دیکھیں گے، وہ حدیث کی مراد ہے. اور حضرت قاری طیب صاحب علیہ رحمہ نے جامعہ شفیع لاہور کے جلسے میں یہ بات کہی. فرمایا دیوبند دارالعلوم دیوبند کی بستی میں موجود چہار دیواری کا نام نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں مشرق مغرب شمال جنوب میں جہاں بھی کہیں اس سلسلے سے بال واسطہ یا بلا واسطہ کہیں بھی کوئی آدمی نورانی قاعدہ بھی پڑھا رہا ہے وہ سمجھ لے کہ میں دیوبند. حضرت مفتی محمد حسن گنگوئی علیہ رحمہ نے یہی سری نگر میں فرمایا تھا کہ مجھے ایک صاحب نے خط لکھا کہ میں نے خواب میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور انہوں نے مجھے فرمایا تم دیوبند جا کر ملازمت کرو. تو میں نے ان کو جواب دیا ملازمت کا ترجمہ ہے لازم پکڑو، مراد حضور کی یہ ہے کہ اس مسلک کو لازم پکڑو. پھر میں نے اس کو بتایا کہ مسلک دیوبند 5 چیزیں ہیں. فرماتے تھے سب سے پہلی چیز مسلک دیوبند کیا ہے کہ عشق الہی کی تپش سینے کے اندر. پھر بہت واقعات سنائے تھے. ان میں سے ایک جملہ یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت گنگوئی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا بڑھاپے میں کہ حضرت کتنا ذکر کرتے ہو، اللہ کی کتنی یاد کرتے ہو؟ تو فرمایا تھا پڑھنے پڑھانے کا زمانہ تو گزرا، اب بڑھاپا ہے، اب تو مشکل سے 24 گھنٹے میں 1.25 لاکھ ذکر ہی ہوگا. فرماتے تھے یہ عشق الہی کی سوزش. دوسری چیز فرمائی رسوم شرکیہ سے بچتے ہوئے عقیدہ توحید پر خالصتاً گامزن. اور کشمیر کو نمالوں کی اس کی نظر لگ گئی. یہاں ہمارے اولیاء کرام نے جب 6 کلمے لوگوں کو یاد کرائے، آپ اس نقطے کو لے کر جائیں، جب یہاں کے اولیاء کرام نے 6 کلمے یاد کرائے یہاں کی عوام کو، یہاں کے مسلمان کو، جہاں صبح کو رضینا باللہ تعالی ربن والا وظیفہ کیا، وہاں 6 کلمے میں اللہ اور 5ویں استغفار میں
اللهم استغفر الله ربي من كل ذنب اذنبته عمدا خطا او سرا، اس میں جہاں تبت من الكفر والشرك والكذب والغیبت، اور اس کے بعد جملہ تھا والبدعہ، بدعت کو ہمارے اولیاء کرام نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ ہمارے اکابر دیوبند اس بات کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ دیکھ لیں کشمیر میں حضرت سلطان العارفین علیہ رحمہ کی رسائل کو اور حضرت امیر کبیر میر سید الحمدانی کے رسالہ داغ قائدہ کو، تصوف کے ان اصولوں کو دیکھیے، اور ادھر آپ علماء دیوبند میں ارشاد القلوب کو پڑھیے، حضرت تھانی کے ملفوظات کو پڑھیے، منوان آپ کو تصوف کے وہ سارے اصول ملیں گے۔ علماء دیوبند نے بدعات کا انکار کیا ہے، تصوف کا انکار نہیں ہے۔ تیسری چیز جس کو حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ مسلک دیوبند کی تیسری چیز کیا ہے، فرمایا اتباع سنت سے زندگی کا ہر گوشہ معمول۔ اور اس میں فرمایا کرتے تھے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا معمول جہاں ایک معمول دوسرا، ایک جملہ یہ بھی فرماتے تھے کہ جب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ نے بیان القرآن کے بارے میں تعریفی جملے کہے تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ جیسے یوں فرماتے تھے کہ جب مولانا انور شاہ صاحب میرے پاس آ کے بیٹھتے ہیں تو میرا دل ان کے علمی بوجھ کو محسوس کرتا ہے۔ اور وہیں پر یہ فرمایا تھا حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے کہ علامہ انور شاہ کشمیری کا بیان القرآن کے بارے میں توصیفی جملہ کہنا میری بڑی سند ہے۔ اور اس کے بعد وہ بشارت بھی بیان کرتے ہیں کہ کسی صاحب نے خواب میں دیکھا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت فلاں آیت کی تفسیر بتائیے، حضور نے فرمایا تھا کہ بیان القرآن میں کھول کر فرما دیتے۔ یہ واقعہ جب حضرت تھانوی کی خدمت کے پاس لکھ کر اس نے خواب کا بھیجا تو حضرت تھانوی پوری رات کھڑے رہے اور درود شریف میں پوری رات گزاری کہ آقا کی مبارک زبان پر تفسیر کرنا ہونا گیا۔ اتباع سنت کی ان کی زندگی اتنی معمول تھی، تبھی یہ ساری مبشرات تھی۔ اور چوتھی چیز فرماتے تھے اشاعت علم کی لگن ہو، اشاعت دین کی لگن ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دیوبند سے منتسب نوجوان وہ ہر چیز کو ٹھوکر مارتا ہے۔ ہمارے محترم مفتی مظفر صاحب نے تفصیل سے بیان کیا کہ فرقہ ملامتیہ میں شامل ہونا پسند کرتا ہے، لیکن وہ کسی غلط جگہ سے کوئی پیسہ لینا پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے ہم ٹکڑا غریب کا لے کر گزارا کر لیں گے، لیکن ہم کوئی دائیں بائیں کی مشکوک چیز حاصل نہیں کرتے۔ اور آخری چیز جس کو بتایا، پانچویں چیز کیا ہے، فرمایا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام مخلوق کی محبت پر غالب۔ اکابر دیوبند کے یہاں یہ چیز بہت ہی زیادہ واضح ہوتی ہے اور اس کے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ مجھے کوئی تقریر نہیں کرنی، عنوان میرا ابتداء کی سرگرمیوں میں کا تذکرہ وہ خطبہ استقبالیہ میں تفصیل سے آیا، لیکن ایک بات ہمیں پکا ارادہ کر کے جانا چاہیے اس جمعیت کے اس اجلاس سے کہ ہم جا کر یہ نہیں جذبہ لے جائیں گے کہ ہم میدان فتح کر چکے ہیں، بلکہ ہمیں یہ جذبہ لے کر جانا ہے کہ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔